ایک بہت ذمہوار آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے، کچھ CBMs۔ تو CBMs کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں۔ میں امید رکھتا ہوں، کورٹوں میں میرا پورا یقین ہے ڈاکٹر عاصم کو انصاف ملے گا۔ نواز شریف نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے انہوں نے ڈیل کی آصف زرداری سے، ڈیل کے تحت وہ واپس آئے ہیں، ڈیل کے تحت یہ ڈاکٹر عاصم چھٹے ہیں، ڈیل کے تحت شرجیل میمن واپس آیا ہے۔ کچھ نام نہاد سیاستدان ڈیل کا تاثر دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے یہ شرمناک بات ہے، ڈاکٹر عاصم کی اس قید و بند کی صحبتوں کو بھی ڈیل قرار دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے اور میں ہوں عادل عباسی۔ پنجاب اور سندھ میں سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ زرداری صاحب پنجاب میں موجود ہیں، میاں صاحب سندھ کے دورے کر رہے ہیں، روٹوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑے بڑے برج الٹانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن عمران خان صاحب اس سارے معاملے کو سیاسی طور پر مکمکہ ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں سب مکمکہ ہے، دہشت گرد جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک افسوسناک واقعہ پاڑا چنار میں ہوا جس میں درجنوں معصوم جانیں جو ہے وہ اس میں لوگ شہید ہوئے۔ دوسری جانب کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ آج بڑی گہما گہمی اور احتجاج کا ماحول تھا، لیکن جماعت اسلامی کے احتجاج پر شیلنگ کی گئی سندھ حکومت کی جانب سے، ان کو جو ہے اور ان کے لوگوں کو، حافظ نعیم صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، اور وہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ ٹینشن کچھ جاری ہے، بدترین ٹریفک جام ہے، شہر کی صورتحال اس وقت بڑی مختلف ہوئی ہوئی ہے۔ تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر چیمہ صاحب، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب آپ کا۔ شہریار آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جماعت اسلامی سے بھی جو ہے وہ کسی کو لیں تاکہ بات کر سکیں۔ جو کراچی میں آج ہوا ہے کہ الیکٹرک پہ جو احتجاج کرنے پر وہاں ڈنڈے بھی چلے ہیں۔ طاہر مشہدی صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور سے، ان سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جاؤں گا، غالباً شاید اس وقت ان سے رابطہ بحال نہیں ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا مجھے آفریدی صاحب، آج ابھی یہ کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے تھے یہ جو احتجاج ہوا ہے، ڈنڈے برسائے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان سے پوچھیں گے ذرا شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی، یہ کیا ماحول ہے؟ ہمارے ہاں کسی کو احتجاج کی، دھرنوں کی بھی اجازت ہے اور کسی کو جو ہے وہ صرف جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ عادل، ایک دفعہ پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، خاص کر پارا چنار میں جو کچھ ہوا ہے آج، جو معصوم پاکستانیوں کی جانوں سے کھیلا گیا ہے، لیکن ہوش کے ناخن ہم نہیں لے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ نان ایشوز کو ایشوز بنانے میں کمال مہارت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، بالکل ایسے، اور ہم نے تمام ریکارڈز توڑ دی ہیں۔ ایک ایسا ایشو جو کہ تمام کراچی کے باسیوں اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو اور پاکستان کے باسیوں کے لیے، کہ جب بھی آپ کی وہ تمام ضروریات جو کہ ریاست سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے لیے اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن آج جس طرح سے یہ جو بھی کراچی میں ہو رہا ہے، یہ اگین میڈیا کی اٹینشن لینا، اور پھر یہ جو میسج ملک کے اندر اور باہر صرف ایک چیز کریٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ود ان پاکستان اور پاکستان کے باہر اس کے امیج کو انتہائی نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کی اٹینشن لینا، اپنے ہی اوپر تنقید کرا کے لیں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے نان پروفیشنل اپروچ ہوگی، جب آپ کی پولیس کرائسس میں پینک کرے، ڈنڈے برسائے۔ میں ذرا شرمیلا فاروقی صاحبہ آ گئی ہیں، ان سے تھوڑا سا جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم شرمیلا صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج کیوں جو ہے وہ اس احتجاج کے اوپر سندھ حکومت کو ڈنڈے برسانا پڑے؟ جی، کس احتجاج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جماعت اسلامی نے احتجاج کیا کہ الیکٹرک کے خلاف، وہاں پر ہنگامہ بپا ہوا ہے، آپ پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ نہیں، اچھا نہیں، آپ مینشن کرتے نا، کیونکہ بہت سارے احتجاج بہت ساری جگہ ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی پہ تو ویسے ہی بہت سارے الزام لگائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی حکومت کی جانب سے کچھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں ان سے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ حل ہو۔ دیکھیے کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرنا پرامن طریقے سے ان کا رائٹ ہے، لیکن اگر آپ مین شارع کے اوپر بیٹھ جائیں گے، پوری ٹریفک معطل ہو جائے گی،
باقی لوگوں کو انکنوینئنس ہوگا تو اس میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا نا. جہاں آپ کو کہ الیکٹرک انکنوینئنس کر رہی ہے وہاں صارفین پریشان ہیں, اس کے بعد آپ کمیونٹرز کو آپ پریشان کر رہے ہیں, وہاں پر لوگ پریشان ہیں. تو آئی تھنک اٹ ڈزنٹ سالو دا پرپز. اگر آپ نے پرامن احتجاج بھی کرنا ہے اور آپ کی جائز حاجات ہے تو آپ کوئی ایسی جگہ کریں نا جہاں باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. ظاہری بات ہے کہ جب یہ ہمارے یہاں کب ہوا ہے, کب جو ہے وہ کوئی جگہ ڈیزگنیٹ کی جاتی ہے, اور کے الیکٹرک سے اگر لوگ پریشان ہیں اور وہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے, پیسے لیتے ہیں, چارج کرتے ہیں, ریکوری زبردستی کر لیتے ہیں, اگر اس پر کراچی کے شہری کچرے سے پریشان ہیں, پانی گندا مل رہا ہے, بجلی بھی نہیں ہے, اگر وہ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ بالکل کریں احتجاج. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے احتجاج سے اختلاف نہیں ہے, لیکن اگر اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو پھر اس احتجاج کا فائدہ نہیں ہے نا. آپ اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. آپ کا نقطہ اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ مین شارع کے بجائے آپ پریس کلب کے باہر احتجاج کر لیں, کرتے ہیں نا لوگ وہاں پر احتجاج. میں ذرا عمر چیمہ صاحب کو بھی ڈسکشن میں لے آؤں. ٹھیک ہے سر, آپ نے فالو کیا یہ جو آج ابھی احتجاج ہو رہا ہے سارا, اور یہ جو گرفتاری بھی ہوئی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی اور وہ ڈنڈے شنڈے برسائے گئے, شرمیلا صاحبہ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جی کسی جگہ پر جا کر لیں, لوگوں کو پریشان نہ کریں. ویسے ایک تو دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ اس کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے. وہ شرمیلا بی بی کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کس احتجاج کی بات ہو رہی ہے, یعنی اس سے ایک اوورآل. ایک سیکنڈ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ مجھے پروگرام میں لیٹ انٹر کیا گیا. میں تو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں 7:45 سے, اور تو کہیں احتجاج نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں. ٹیکنیکل ایشو نہیں, مجھے کیا پتا, آپ کا ایک ڈسکشن چل رہا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ وضاحت تو پوچھوں گی نا کہ آپ کس کے بارے میں بات کریں. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کس ایشو پر بات ہوئی. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کیونکہ آپ لوگ جی ویلکم بیک. چیمہ صاحب آپ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کچھ, شرمیلا نے کہا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا, لیکن اس میں یہ انہیں اب دیکھیں جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو یہ اس چیز کا بہت خیال ہے کہ ادھر روڈ بلاک ہو گیا. اچھا, لیکن وہ اس بارے میں کوئی اتنے پریشان نظر نہیں آتے کہ وہ ضروریات, وہ فیسلٹیز, وہ یوٹیلیٹیز جس کے لیے لوگ پے کرتے ہیں ان کو پبلک سروس نہیں مل رہی. سر اس ملک میں پروٹوکول لگتے ہیں تو کیا سڑکیں بند نہیں ہوتی؟ بند ہوتی ہیں, یعنی اتنی دیر بند ہوتی ہیں. کبھی کسی پریزیڈنٹ کو یا کسی پرائم منسٹر کو یا کبھی کسی اور کو اس بنیاد پہ لاٹھی چارج ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے روڈ بند ہوا ہے, یا وہ لوگ جن کی ایمبولنس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, کبھی اس پہ کمپنسیشن کلیم کی گئی ہے. ہمارا اصل میں ہماری نظر میں جمہوریت یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہم پاور میں آ جائیں اور پاور میں آ کے ہم اپنے بزنس کو چلا سکیں. اس سے زیادہ ایک عام آدمی کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں, یعنی یہ دیکھیں فلاں آدمی جو ہے وہ فوج کی بات کرتا ہے, فلاں انگریز کی بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں بزرگ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انگریز کا زمانہ بڑا اچھا تھا. کیا یہ اس سسٹم پر عدم اعتماد نہیں ہے؟ ان لوگوں نے ان سے ووٹ لینے کے علاوہ, عوام سے ووٹ لینے کے علاوہ ان کو کیا دیا ہے؟ یہ ان کو پوچھنا چاہیے نا. اور اسی طرح عوام کا بھی رائٹ ہے, جب وہ ان کو پوچھیں تو ان کو جواب دینا چاہیے بجائے ان کو کہ ان پہ لاٹھی چارج کریں. شرمیلا صاحبہ یہ دیکھیں یہ آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جب وزرائے اعظم, وزرائے اعلیٰ, پارٹی سربراہان, اہم شخصیات جاتی ہیں, سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں, تب تو یہ لاٹھی چارج جو ہے وہ, یا اس وقت پبلک کو کوئی نقصان, کوئی پرابلم نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے جی. اس وقت بھی پبلک بڑی متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کو انکنوینئنس ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا, پرابلی 10-15 منٹ کے لیے ہوتا ہے. لیکن ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو جسٹیفائی دیٹ. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پبلک کے نمائندے ہیں, چاہے آپ وزیر اعظم ہوں یا آپ صدر پاکستان ہو یا کچھ بھی ہوں, آپ کو بھی وہی رائٹس ہونے چاہیے جو ایک عام آدمی کو ہیں, اور کسی کے لیے بھی سڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گی. نہیں, وہ تو بہت کچھ پاکستان کے اندر نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. بہت ساری اصلاحات ہونی چاہیے, شاید کسی دن ہو جائے. اگر ہم کلیکٹیولی بیٹھ کے اس کے اوپر کوششیں کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے.
دیر از نو راکٹ سائنس کہ اگر آپ یہ بھی بلو بک سے نکال دیں کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیف منسٹر یا گورنر کے لیے یا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جو سڑکیں کلیئر کرائی جاتی ہیں اور پبلک کو روکا جاتا ہے وہ ختم کر دی جائے. میرے خیال ہے اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ایک تو آپ کو میرے خیال ہے شروع سے یہ غم لگ گیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے آپ سے دوبارہ میں آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں لیٹ لیا. آپ کا ڈسکشن آلریڈی آپ کے گیسٹ کے ساتھ چلا تھا. مجھے ابھی تک کیونکہ میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کے گیسٹ کون بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو ڈسکشن چل رہی تھی کیونکہ آج 2-3 احتجاج ہو رہے ہیں. آج باقی ابن قاسم پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے, جماعت اسلامی کا بھی کلیکٹر پہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے وضاحت پوچھی کہ آپ کس احتجاج کی بات کریں. اب آ جاتے ہیں ان کی احتجاج کی بات. دیکھیے مین شارع فیصل میں اگر آپ مجھے شرمیلا صاحبہ 1 منٹ اجازت دیں, میں ذرا قطع کلامی ہوتی ہے, معذرت چاہتا ہوں. نعیم الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں ذرا ان کی بھی بات سن لیتے ہیں کہ آج یہ ہوا کیا ہے. السلام علیکم نعیم الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ یہاں پر مجھے ذرا یہ بتائیے گا, ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال, احتجاج آپ نے کیا, یہ ساری اپڈیٹ ہے ہمارے پاس. شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں پرامن نہیں تھا, اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو اس طرح کنٹرول کرنا پڑا. کون ہے یہاں پر بیٹھے؟ شرمیلا فاروقی صاحبہ, پاکستان شرمیلا پیپلز فاروقی صاحب پارٹی. میری بہن, ان کو بتائیں کہ کوئی ایک چیز بھی ہماری طرف سے امن کو خراب کرنے کی نہیں تھی. جب ہم نے ایک مظاہرہ رکھا, انتظامیہ سے ہماری بات چل رہی تھی اور ان سے ہم یہ تک کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہم روڈ بلاک نہیں کریں گے, ہم صرف پرامن احتجاج کریں گے. اور ہمارے دفتر کو جنہوں نے گھیرا تھا وہ کس بنیاد کے اوپر گھیرا تھا؟ مجھے گرفتار کیا نا, میڈیا کے سامنے کیا ہے, کس بنیاد پہ کیا ہے؟ ہم کیا کرنے جا رہے تھے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے نا, پرامن احتجاج کر رہے تھے. 5 دن پہلے ہم نے شہر کے 50 مقامات پر احتجاج کیا. کیا پیپلز پارٹی احتجاج نہیں کرتی رہی ہے؟ جب یہ پوری شارع فیصل بند نہیں کرتی رہی ہے؟ ان کے لیے حلال ہے, ہمارے لیے حرام ہے. نہیں سر, ادھر پروٹوکول لگتے ہیں تو شہر آدھا پورا 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بند ہوتا ہے, کون سی نئی بات ہے؟ جی, تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو الیکٹرک کا مسئلہ ہے نا, ان کے گھر کا بھی بل آتا ہوگا, پتہ نہیں اب ان کو پریشانی اس بل سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے, لیکن ہم جیسے غریب لوگ اور مڈل کلاس کے لوگ بھی, اور بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت اچھے پیسے کمانے والے لوگ بھی پریشان ہیں. کسی کو 1.5 لاکھ, کسی کو 2 لاکھ, کسی کو 3 لاکھ کا بل, کسی کو 50,000 کا 80 گز کے مکان میں بل. اور پھر جب جائیں تو وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں قسطیں کرا لو. میٹر رینٹ کے پیسے لے رہے ہو, ڈبل بینک چارجز لے رہے ہو. دہشت گرد عناصر کو, جو پارٹیوں کے عسکری ونگ, ملیٹنٹ ونگ کے دہشت گرد ہیں, ان کو ریکوری افسر انہوں نے بنا لیا ہے, اور ان لوگوں کو جبرن جو ہے ان کے بجلی کے کنیکشن کارڈ لیتے ہیں. تو اس ظلم پہ ہم چپ چاپ بیٹھے رہے, ہم احتجاج بھی نہ کریں. جی شرمیلا صاحبہ, 144 ہے بھائی, یہ کالا قانون ہے انگریز کا بنایا ہوا, یہ سامراج کا بنایا ہوا قانون ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں. نہیں سر, میں ذرا ساتھ ہی رہیے گا. جی شرمیلا صاحبہ, وہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ احتجاج تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. نہیں, میں تھوڑی سی وضاحت کروں. میرے بھائی ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ احتجاج کرنا ان کا رائٹ ہے, اس پہ میں اختلاف نہیں کر رہی. میں خود کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر چکی ہوں اور تقاریر کر چکی ہوں سڑک پہ بیٹھ کے, لیکن میں نے ان کے دفتر کے باہر جا کے کیا تھا, اپنی حکومت کے یہاں پر جو گزری کے اندر ان کا دفتر. ابھی کی بات کر رہی ہوں میں. اچھا, کوئی تقریباً پھر تو آپ ان کو سپورٹ کریں, آپ تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ وہاں پر احتجاج کریں. ہم نے خود پیپلز پارٹی نے ان کے ہیڈ آفس کے باہر گزری میں احتجاج کیا تھا, ہمارے ساتھ ہمارے کارکنان تھے, میں اس میں سر فہرست تھی. سو یہ نہ کہیں کہ جی میں کے الیکٹرک سے بڑی خوش ہوں یا بڑی مطمئن ہوں, نہیں. کے الیکٹرک نے ہم سب کا جینا حرام کر دیا ہے, اور کے الیکٹرک کے ساتھ جو نیپرا فیوریٹزم کر رہی ہے اور کراچی کے جو صارفین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. حکومت احتجاج کرتی ہے یا پھر اقدامات کرتی ہے؟ دوسری چیز, ایک سیکنڈ, نہیں, حکومت اس لیے احتجاج کر رہی ہیں کیونکہ کے الیکٹرک ہمارے پاس نہیں ہے, اٹس اے پرائیویٹ اینٹی, وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہے. 27% شیئر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اسمبلی میں بھی احتجاج کرتے رہے ہیں, وہاں ہماری نمائی ہوئی, وزیر اعظم سے بات ہوئی, اس کے بعد جو لاسٹ حربہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سڑک پہ آ جائیں, لیکن ہم نے کوئی شارع فیصل بند نہیں کی, ہم نے ان کے دفتر کے باہر جا کے کیا. میرے بھائی بالکل حافظ نہیں, نعمان صاحب احتجاج کریں, لیکن ایک سیکنڈ دیکھیں, شارع فیصل کے اوپر شارع فیصل کا رستہ جاتا ہے کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل. بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ نے کہا جی پروٹوکول کے لیے 2-2 2.5 گھنٹے سڑکیں بند ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں وہ بھی غلط ہے. ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. اگر وہ غلط کریں تو کیا آپ غلط کریں گے؟ لاٹھی چلانے کی کیا ضرورت ہے اگر ایک سسٹم یہاں ایگزسٹ کرتا ہے, ایسا ہوتا ہے. دیکھیں, آئی ایم سوری, ایک سیکنڈ, میں اس چیز کو بھی عادل صاحب, میں اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کر رہی کہ ان کو لاٹھی میری بہن کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دے. اگر آپ اس کو بھی کنڈیم کر رہی ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر لیکن اگر وہ ڈیلیوری نہیں ہوگی کسی ادارے کی تو لوگ احتجاج ہی کریں گے نا. جی گوڈ, عادل, گورنمنٹ جو ہے وہ پینک نہیں کرتی, گورنمنٹ پینک نہیں کرتی, گورنمنٹ سلوشنز ڈھونڈتی ہے.
اور ریئیکشن اس لیول پر آپ سر میں ذرا آپ حافظ نعیم صاحب کو بات کر. جی نعیم صاحب کچھ بات کر رہے تھے ذرا. میں بات کر کے مجھے کھانے میں ہوں اس وقت, ابھی بھی رہائی کہ مجھے ایشورنس ملی ہے سارے کارکن رہا کیے جا رہے ہیں, اور ہم نے سارے کارکنوں کو ادارہ نور حق بلا لیا ہے تاکہ پرامن طریقے سے تمام مسائل طے ہو جائیں. ڈی جی رینجرز نے بھی یقین دہانی کرائی, اور ان کی طرف سے ایک نمائندے آئے تھے, ونگ کمانڈر ان کے نمائندے کرنل صاحب, اور انہوں نے آ کر کہا کہ سارے لوگ چھوٹنے کی بات بھی ہو رہی ہے انتظامیہ سے, اور پرامن طریقے سے مسئلہ تو حکومت نے کیوں کیا سر یہ ایسا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں بتاؤں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم بلاک کر رہے تھے. ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ ہم بلاک نہیں کر رہے, پھر جو ہے انہوں نے کیوں یہ سب کچھ کیا؟ ہم نے تو کہہ دیا تھا ہم بلاک نہیں کر رہے, پھر بھی انہوں نے جو ہے نا اس طرح سے حرکت کی ہے. تو یہ زیادتی کی ہے, ان کو انکوائری کرنی چاہیے ایسا کیوں ہوا ہے, ان کو انکوائری کرنی چاہیے. حافظ صاحب میرے بھائی, ٹی وی پہ فوٹیجز آ رہی ہیں کہ شدید ٹریفک جیم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لاٹھی چارج ہوا صحیح ہوا, میں کہہ رہی ہوں غلط ہوا, لیکن یہ سامنے نظر آ رہا ہے. وہاں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جناح ہسپتال ہے, جب شیلنگ ہوئی ہے تو ہوا ہے نا, جب آپ نے روک دیے سارے راستے. انفارچونیٹ, اس کے لیے تو کراچی پولیس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ مذمت کرتی ہیں پولیس کے اس اقدام کی؟ آپ کراچی پولیس سے آپ جواب طلب کریں, آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. آپ شرمیلا صاحبہ مذمت کرتی ہیں سندھ پولیس کے اس اقدام کی؟ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. اگر بے جا لاٹھی چارج ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو میں بالکل کنڈیم کروں گی. میں کسی غلط کام کو کیوں سپورٹ کروں گی بھائی؟ ٹھیک جی, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا طریقہ کار ہے, جانا تھا غالباً تھانے سے بات کر رہے تھے, بات چیت کرتے ہیں, ہم کوششیں کرتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے. میری بہن اب میں بات کر سکتا ہوں؟ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے میرے بھائی, کہ میرے سامنے ٹیلی ویژن نہیں ہے, میں یہاں لنک پہ بیٹھی ہوں, تو اگر اوور لیپ بھی ہوتی میں آپ کی بات ہرگز کاٹنا نہیں چاہ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے شرمیلا صاحبہ؟ لیٹ پہنچ جی آتی ہے, لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شہریار آفریدی صاحب کے سامنے کوئی سوال رکھ دوں. نہیں آپ باقی پورا پروگرام ان کے ساتھ کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا نہیں, وہ آپ کو آواز نہیں جا رہی تھی, اس وجہ سے میں نے کہا مجھے تھوڑا سا, کیونکہ لنک, ہاں مجھے آواز تھوڑی کم ذرا ڈیلے کے ساتھ آ رہی ہے. آڈیو کا دیکھیں ایشو اگر ہو رہا ہے تو وہ ذرا کلیئر کریں. شرمیلا صاحبہ کو ڈیلے جاری ہے آواز. عادل, فار ہیون سیک, کچھ چیزیں ریاست کے اور ہم تمام, ہم وہ باشعور, اگر ہم واقعی باشعور ہیں, کامن سینس کیا ہے کہ ریاست میں تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ریاستی امور کے ذریعے حل کی جاتی ہیں. اب جب آئی پی پیس کی بات آتی ہے, پھر جب آپ کے الیکٹرک کی بات کرتے ہیں, پھر ایز اے منسٹری آپ بات کرتے ہیں, پھر جب آپ کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں, تو کہ الیکٹرک میں کیا ہوگا کہ ایک طرف تو وہ لوگ جنہوں نے قوم کو لوٹا دندناتے پھریں گے, ان کو ویلکم کیا جائے گا, ان کو ہار پہنائے جائیں گے, لیکن غریب آدمی کے گھر کی سونے کے تاج, ہار تو پھولوں کا بھی ہوتا ہے, غریب آدمی کے گھروں کی عزتیں پامال ہوں گی, ان کو ذلیل کیا جائے گا, کنزیومر کورٹس کے چکر انہوں نے کاٹنے ہیں. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, پھر جب وہ اپنی آواز کسی پلیٹ فارم پہ اٹھاتے ہیں تو رئی سے ہی کسر ڈنڈے سے یا پھر یہ ٹیئر گیس سے پوری ہو جاتی ہے. ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. یہ جو پولیس نے آج کیا, یہ جو میرا سوال یہ ہے کسی بھی حکومت سے, سٹارٹنگ اٹ فرام خیبر پختونخوا, یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, کیپیسٹی بلڈنگ, پولیس ڈی پولیٹیسائزیشن, پولیس کو پروفیشنل طور پہ رن کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم کیوں کریں؟ اس لیے نہ کریں کہ جب ہم کریں گے تو انٹرفیرنس ختم ہوگی, پھر ہم رینجرز کے ماتحت ہوں گے, ہر چیز میں آرمی کی طرف دیکھیں گے, پھر آرمی کورٹس کی طرف جانا پڑے گا. نہ ایلی کی وہ داستان جو شروع پتہ نہیں کب ختم ہوگی. عادل, فار ہیون سیک, یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. عوام کی سب سے بڑی پرابلم اس وقت کیا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ ان کی جو ضروریات زندگی ہے ان سے وہ بل دیتے ہیں, اور حد سے زیادہ دیتے ہیں, اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. میٹروپولیٹن سٹی, آپ کا سب سے بڑا شہر, وہاں پانی کا وہاں مسئلہ ہے, کچرے کا وہاں مسئلہ ہے, سڑکیں وہاں ٹوٹ رہی ہیں, ٹارگٹ کے لیے وہاں ہو رہی ہے, بتہ مافیا وہاں پہ, یہ تو اللہ کر کے اس میں چوری چکاری تو بہرحال ابھی بھی ہو رہی ہے, موبائل چھینے جا رہے ہیں. میری بات سنیں عادل, جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوں, انسٹیٹیوشنز کو سٹرینتھن نہ کریں اور آپ بھاگ کے جائیں, آرمی اور رینجرز کب تک آپ ہی کریں گے؟ آرمی کورٹس اور یہ رینجرز یہ سلوشن نہیں. بیان دے دیں گے نا کہ مصلحت کے تحت ہم نے عدالتیں, فوجی عدالتیں تسلیم کی ہیں, ہم بیان دے دیں گے, ہم کہیں گے کہ جی یہ نام نہاد جمہوریت جو ہے خودکش بمبار تیار کرتی ہے, فضل اللہ تیار کرتی ہے, ان بچوں کو جو بچپن سے اپنی محرومیوں کے شکار ہونے کے بعد پھر
انتہا پسند تنظیموں سے جا کے ملتے ہیں اور پھر اس طرح. سر یہ کیا سگنلنگ ہوگی؟ اگر میرے اوپر 10,000 روپے کا بل آ گیا ہے تو میں تو لاٹھی بھی کھاؤں گا, میرے دروازے پہ لوگ بھی آئیں گے, مجھ سے ریکوری کر کے لے جائیں گے. لیکن اگر یہی میں 10 ارب روپے کھاؤں گا, ویلکم کیا جائے گا. عادل, وہ ایک شعر ہے, اگر کوئی غلطی خطا تو میں پہلے معاف کئی دفعہ یہ شعراء کرام سے کریں جس کا شعر ہے, شاعر حضرات سن رہے ہوتے ہیں تو, لیکن مفہوم اپنا صحیح طرح کنوے کریے گا. وہ کہتے ہیں کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے, اور مجھے تو ویسے روزانہ روتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, یعنی کہ ہم روزانہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری یہ کہانی 1947 سے شروع ہے. ایک شعر یہ بھی ہے کہ پیاس آج پھر بستیوں میں اتری ہے, گفتگو فرات کی جائے. پیاس آج پھر بستیوں میں اتری ہے, گفتگو فرات کی جائے. پتھروں سے بات کیا کیجئے, آدمی ہوں تو بات کیجئے. آپ کیا کریں گے, کتنا چیخیں گے؟ اچھا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خبر کون سی بنتی ہے کہ اگر کوئی 2 لوگ مرے ہیں وہ خبر نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار کوئی کتنے بندے مرے ہیں, کوئی 50-60, یعنی ہم اتنی بے حس قوم ہو گئے ہیں. ابھی افریدی صاحب کنزیومر کورٹس کی بات کر رہے تھے, آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے عوام کو یہ بتایا ہوا ہے کہ کوئی کنزیومر کورٹس بھی ہیں؟ ہماری عوام کو آئیڈیا نہیں ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ اپنے حقوق اور دوسروں کے فرائض کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ جب آپ لاٹھی چارج کی بات کر رہے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے لاہور میں جو جمعیت نے ادھر پنجاب یونیورسٹی میں کام کیا ہے, کس طرح ان کو دیکھیں کہ جدھر جس کی ڈومین ہے, جس کا اپنا پاور سینٹر ہے, وہ ادھر کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. بالکل. اور کسی انسان کا یا کسی جماعت کا اس کی اوقات, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ پتہ چلتی ہے کہ وہ جب اس کے پاس پاور ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے بہیو. وہاں عورتوں کے اوپر ڈنڈے چلائے گئے, اور یونیورسٹیز میں یہ کلچر ہمارے یہاں عام ہے, اور اسلام نافذ کرنے کے لیے لکڑی دیکھیں کہ ان کو کیا یہ جمعیت والے ادھر کوئی الیکشن سے تو یہ بھی نہیں آئے ہوئے نا. سر مجھے کسی اور کے پاس یہ کوئی دیکھ نہیں سکتے. میں ذرا پالیٹکس پہ آ جاؤں. زرداری صاحب کہتے ہیں عدالتیں میاں صاحب کے خلاف فیصلے نہیں دیتی. اب یہ جو تواتر سے فیصلے ان کے ممبران کی, ان کے اراکین کے حمایت میں آتے ہیں, ظاہر ہے وہ قانون کی وہ اندر رہتے ہوئے آئے ہوں گے, تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ بڑے شکر گزار ہیں, ہمیں عدالتوں میں بڑا یقین ہے, مرضی کا فیصلہ آئے تو یقین ہے, نہیں ہے. اور یہ سب کا حال ہے, کیا پی ٹی آئی, کیا پیپلز پارٹی, کیا پی ایم ایل این, عدالتیں فیصلہ خلاف دیں تو عدالتیں ہمارے خلاف فیصلے دیتی ہیں, حمایت میں دیتی ہیں. ویسے عادل مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, عدالتوں کو بھی اپنا آپ ٹھیک ہونا چاہیے ان کا بھی. ایک اور چیز, یہ زرداری صاحب تو یہ ان کی جو سیاستی مظلومیت کی سیاست ہے, ادروائز جو ایس جی ایس کیس اور کوٹیکنا کیس, میں ان 2 کیسز کی بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ان کیسز میں جو فیصلے آئے وہ سکینڈلائز ہوئے, یعنی کہ وہ خود ایک سکینڈل تھے کہ دونوں کیسز میں کہ کوئی ان کے ایسے پورشن تھے جو ریپروڈیوس ہوئے کہ 2 جج ہیں مختلف جگہوں پہ, 2 کیسز ہیں, بندہ ایک ہے جو کہ پریزیڈنٹ بن کے امیونٹی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. دونوں کیسز میں ایک ہی پیرے ریپیٹ ہو رہے ہیں, اور اس پہ بعد میں ہائی کورٹ نے انویسٹیگیشن کی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ججز نے یہ کس طرح فیصلے دے دیے ہیں. اور جب اس ٹائم تک جب وہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ دونوں جج صاحبان ریٹائر ہو چکے تھے, اور ہائی کورٹ نے بتایا میڈیا کو کہ ہم ان کے خلاف اس لیے اب کوئی بات نہیں, ان کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. بہترین. شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا, عدالتوں سے فیصلے مرضی کے آ جائیں, چاہے ڈاکٹر عاصم صاحب رہا ہو جائیں, میں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ضمانتیں ملی ہیں, ٹھیک ملی ہوں گی, اور اس وقت عدالتوں کی تعریف و توصیف کرتے ہیں, لیکن ایک فیصلہ اگر خلاف آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو کبھی ہمارے حق میں فیصلہ ہی نہیں آیا, تو میاں صاحب کے حق میں دیتی ہیں عدالتیں فیصلے. دیکھیے عادل صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں ایسے معاملات اور حالات رہے ہیں جہاں پر جوڈیشری سے, مجھے اگر اچھے الفاظ میں کہنا چاہیے تو شاید ہم ڈسے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا, گیلانی صاحب کو 30 سیکنڈ کی سزا میں کنٹیمپٹ میں گھر بھیج دیا گیا, ابھی حامد سعید کاظمی صاحب اتنے سال جیل میں رہے اور وہ بڑا ایک حج سکینڈل بنا تھا, اب وہ بری ہو کے آگے. دیکھیں مرضی کے فیصلے کی بات نہیں ہے, انصاف پہ فیصلہ ہو, میرٹ پہ ہو, اور میں کسی بھی محترم جج صاحبان پہ یہ کوئی قسم کی کوئی ایک اسپرشن کاسٹ نہیں کروں گی کہ جی انہوں نے یہ فیصلہ صحیح غلط دیا ہے. آئی ایم شیور انہوں نے اپنے کانشینس کو سامنے رکھتے ہوئے اور
میرٹ پہ دیکھتے فیصلہ کیا. یہ سب لوگ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. ڈاکٹر عاصم کی اگر ضمانت ہوئی ہے تو کئی بار ان کی ضمانت ریجیکٹ بھی ہوئی ہے, کئی بار ججز نے سننے سے انکار بھی کیا ہے. تقریباً 2.25 سال ہو گئے اور شاید اب بیل ان کا رائٹ تھا اور ان کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ملا ہے. اسی طریقے سے باقی جو بھی مقدمات ہیں اس کے اندر یہ ضمانتیں دیر سے آ رہے ہیں فیصلے, اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مل رہی ہوں گی, لیکن پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک خاموش NRO ہو گیا ہے دوبارہ سے, کیونکہ جب عدالتیں فیس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں, ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں, کبھی دبئی, کبھی لندن, کبھی امریکہ, جیسے ہی حالات بہتر ہونے لگتے ہیں پھر آ کر سارا کچھ کلیئر کرا لیتے ہیں. شرجیل صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہم اپنی عدالتوں پہ بڑا یقین ہے اور ہم جو ہے وہ سب کچھ فیس کریں گے, بھاگے نہیں ہیں. 2 سال 1.5 سال کدھر تھے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے اور معاملات اور حالات یہ ہے کہ گو کہ عدالتوں سے فیصلے ہمارے خلاف بھی آتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی عدالتوں کے سامنے سرنگو رہے ہیں. ہم نے نہ کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, نہ ہم نے PTI کی طرح آگے مارچ کری پارلیمنٹ کے اوپر. مطلب یہ ہم دھاوا نہیں بولتے. ٹھیک ہے, آ گیا فیصلہ, پرائم منسٹر ہمارے گیلانی صاحب گھر چلے گئے, ہم نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا, ہم دوسرا پرائم منسٹر لے آئے. نواز شریف صاحب کو جب جانا تھا عدالت کے اندر تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, تاریخ کا حصہ ہے, میں اور آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا میں ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر لی, لیکن خط نہیں لکھا سوئس عدالتوں کو, لیکن پھر بھی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. آفریدی صاحب میرے بھائی ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بتایا ان کے KPK کے ایک وزیر تھے, ان کو بھی احتساب کمیشن نے KPK کے اریسٹ کیا تھا. وہ بھی شاید ان کا بھی نام شاید سرنیم آفریدی تھا. ضیاء اللہ آفریدی. ان کو جب پشاور ہائی کورٹ, ضیاء اللہ آفریدی, تھینک یو. تو ان کو جب پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت دی تو کیا میں یہ کہوں کہ جی وہ PMLN اور PTI کے اندر کوئی مکمکا تھا؟ بھئی وہ پروسیس سے گزرا بیچارہ, اس کو ضمانت مل گئی, عدالت گیا فلاں. لیکن ایک لیگل ریکورس آپ, he may not be in PTI نا, بٹ اس وقت تو تھے نا, آپ ہی کے وزیر تھے. اب ہو نہ ہو وہ ٹھیک, وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی آپ اگر وہاں سے چھوٹ جائیں تو وہ میرٹ ہے, اور اگر ہماری طرف ہو تو مکمکا ہے. یہ اس لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی احتساب کمیشن پہ اعتراضات ہیں اور ابھی تک وہاں DG نہیں ہے. دیکھیں سننے میں تو یہ بڑی مزیدار بات لگتی ہے. عادل, اعتراضات, کرٹیسزم ہونا چاہیے اور مورل کریج یہ ہونی چاہیے کہ ان کا دفاع نہ کیا جائے بلکہ ریالٹی بتائی جائے. DG احتساب کمیشن کیوں نہیں لگایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. DG احتساب کیوں گئے؟ DG احتساب اس لیے گئے کہ تمام پاورز اینڈ اور سٹارٹ ان پر ہوتی تھی. جب تمام بورڈز کے باقاعدہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے علاوہ پاورز ڈیوائیڈ کرنے کی بات آئی تو جنرل حامد صاحب نے کہا کہ نہیں. اب مجھے یہ بتائیں, ایک انڈیویجول کسی بھی فریم آف مائنڈ میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ خاصہ انبیاء کرام ہے, سنت نبوی ہے. اب مجھے بتائیں, جب ہم نے تمام ان بورڈ ممبرز کو امپاور کرنے کی بات کی تو میں کا ذکر آیا اور میں کی وجہ سے احتساب پر سوال پہلے امپاور کیوں کیا تھا سر؟ میری بات سنیں. وہ تو کہتے ہیں میں اس مینڈیٹ کے تحت آیا تھا, جو مینڈیٹ مجھے دیا گیا تھا, جب اس میں آپ نے پاورز میری ایکوائر کرنا شروع کی تو میں چلا گیا. نہیں, اگر پاور ریکوائر, اور ان سے کہا کیا گیا کہ جب آپ کسی MNA, کسی بھی MPA, کسی بھی سینیٹر, کسی بھی بیوروکریٹ پر ہاتھ اٹھائیں, ان کو اریسٹ کرنے کے بعد چیف سیکرٹری, کنسرن اسپیکر آف دی نیشنل پروونشل اسمبلی اینڈ چیئرمین سینٹ ان کو آگاہ کریں. مجھے یہ بتائیں, کیا یہ غلط میں ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم سے بھی پوچھ لیا کریں جب آپ کوئی بندہ اٹھا رہے ہوں؟ نہیں, there is a difference. ایک ہے, نہیں مجھے ٹائم چاہیے عادل. ایک اور چیز, میری بہن نے کہا, بہت ساری باتیں کی. میرا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان میں جوڈیشل سسٹم کے تحت راحیل شریف صاحب جاتے ہیں تو زرداری صاحب سیلف ایگزائل چھوڑ کے آتے ہیں, پھر شرجیل میمن صاحب, حامد کاظمی صاحب اور DG جو حج تھے. میں یہ نہیں کہتا, یہ تمام تواتر میں ایان علی, یہ تمام چیزیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں. خاموش ڈیل ہو گئی. NRO, نیو NRO کسی ادارے سے ہوا, دیکھیں اس میں تمام کی سٹیک ہولڈرز ریسپانسبل ہیں, اور یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ سسٹم فیل ہو چکا ہے عادل. یہاں پہ صرف انٹچیبل سروائیو کریں گے, غریب آدمی ذلیل سے ذلیل تر ہوتا جائے گا, تھانہ کچہری کے چکر کاٹے گا, اس کی بینڈ بجے گی, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ ثابت کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز عادل, جب 62-63 کی بات آتی ہے, ہم جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں وہ پورا نہیں اترتے, سٹارٹنگ اٹ فرام مائی چیئرمین, تو کیوں ہم ایگزامپلری انیشیٹوز نہیں لیتے, اور کب تک ہم یہ ڈیلینگ ٹیکٹس کریں گے؟ اور پھر آخری چیز, طیبہ جیسے وکٹمز,
جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قصور کے واقعات، ان پر بلدیہ ٹاؤن کراچی، ماڈل ٹاؤن لاہور، یہ واقعات جن میں عام آدمی ذلیل و خوار اور مار دیے گئے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کے لیے کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں. اور ہاں، ریزلٹ کن کے لیے آ رہا ہے؟ ایکس پریزیڈنٹ، ایکس وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوں. خدا کے لیے جو سننے والے ہوش کے ناخن لیں. یقین کریں آپ کے ملک کے اندر 65% یوتھ ہے اور وہ ڈسٹریکٹڈ ہوا ہے. ان کے ساتھ نہ کھیلے، ان کے فیوچر کے ساتھ، ورنہ اس ملک میں ایسی آگ لگے گی کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں چیمہ صاحب آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. ہمارا نظام سب سے اچھا، تمہارا نظام بدترین. یہ ڈیبیٹ اس ملک میں کب ختم ہوگی؟ اگر اسی طرح ڈسکشن کریں گے تو سب کو جسٹیفیکیشن مل جائے گی اپنے آپ کو لے کے چلنے کی. بریک کے بعد پھر مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے تمہارا احتساب خراب، ہمارا ٹھیک، ہمارا خراب. یہی چلتا آ رہا ہے، یہی چلتا رہے گا یہاں پر. عادل، جو پہلا کرپشن کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہوئی تھی وہ 1947 میں ہوئی تھی، 1947 میں جب پاکستان بنا تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ دن بدن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور ہم باتیں کرتے جا رہے ہیں اور ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے بیوروکریٹ کرپشن میں، سیاستدان کرپشن میں، اداروں پر کرپشن، کرکٹرز پہ کرپشن کا الزام، صحافت میں کرپشن کا الزام، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر احتساب بیورو میں کرپشن کا الزام دادا لگائیں. اچھا، یہ جو پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے تھے، میرے خیال ہے پی ٹی آئی نے کوئی چیزیں اچھی کی ہیں، لیکن انہیں احتساب کے حوالے سے ویسے انہیں بھی ابھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. مان لینا چاہیے کہ فی الحال یہ دیکھیں جو بھی وجہ بنی، اگر آپ یہ پی ایم ایل این کو پوچھیں یا پیپلز پارٹی کو پوچھیں، ان کے پاس بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی. وہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنے کی کوشش کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہمارے ساتھ. ہاں، اور ہم موجود نہیں تھے تو پرچے ہوئے. آپ یہ بتائیں کہ جنرل حامد اگر پنجاب میں اس طرح کی ریزسٹنس کرتے یا مرکز میں کرتے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ مرد آدمی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ چونکہ کے پی میں ہوئی ہے تو لہٰذا انہیں سارے پرابلم ان میں نظر آتے ہیں. جو بھی وجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہوں گے، لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کے پی گورنمنٹ مکمل طور پہ ٹھیک ہے. پرابلم ہے اور یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن پہ سب سے زیادہ بات یہ کرتے ہیں، اور یہ گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا اس پر عمل بھی ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کو اپنا اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا، جو کہ 4 سال انہوں نے گزار دیے ہیں، ابھی تک اس پہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اچھا، اور دوسرا میرا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ یہ کیا ہوگا جی کہ یہ پی ایم جو ایم پی اے یا ایم این اے کو اگر کوئی اٹھائے گا تو وہ اسپیکر کو کیوں بتائے گا، دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی کہ یہ کیا چیز ہے ویسے یہ جو سیاست میں لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اتنے معزز ہیں یار، ہم بھی معزز لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی معزز ہیں. یہی تو وہ کلچر ہے جس کی وجہ سے آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ معزز ہے، یہ معزز نہیں. اے این پی کی سینیٹر اسلام آباد میں تھی، احتساب کمیشن نے ان کو اریسٹ کرنا چاہا، فیڈرل گورنمنٹ کیم ٹو دیئر ریسکیو. کوشچن یہ ہے کہ اریسٹ کرنے کے بعد آپ نے کنسرنڈ تمام چیف سیکرٹری، چیئرمین سینٹ، اسپیکر اریسٹ کرنے کے بعد، تاکہ ان کو پتا ہو. مصیبت یہ تھی کہ آپ جب کسی ادارے کو انفارم نہیں کرتے، اگر اسپیکر پر بھی الزامات ہوں اور سی ایم پر بھی الزامات ہوں تو ان سے بھی اجازت لینی چاہیے کہ یار آپ بتا دیں یہ فلانا بندہ ہم نے پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا. سر میں کرنا ہے نا، تو پھر سب کو اکراس دا بورڈ احتساب کرنا اور کروانا پڑے گا. شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب یہ ڈیبیٹ اس ملک میں بس یہی چلتی رہے گی؟ جمہوریت کو بھی ماشاءاللہ 9 سال ہو گئے ہیں، آگے بھی بس ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے، شکوے کرتے رہیں گے، کوئی قانون سازی ایسی نہیں کریں گے یا اداروں پروسیکیوشن کو سٹرونگ نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ شکایت ہی نہ کرنا پڑے کہ یار عدالتوں نے یا اداروں نے ہمارے ساتھ جاتی کی؟ نہیں، دیکھیے سب سے پہلا تو عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ شکایت کرتے ہیں، پبلک شکایت کرتی ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے، پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور بالکل قانون سازی ہوتی ہے. قانون سازی بہت سے ایسے ایشوز کے اوپر ہوئی جس میں ماضی میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ قانون سازی ہوگی. ایک زمانے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپوزڈلی انڈیپینڈنٹ ہوگا. اب کم از کم اس کی طرف جا رہے ہیں. 2013 کے جو الیکشنز میں خامیں نظر آئیں اس کے اوپر 2 سال بعد ہم دوبارہ فوجی عدالتوں کو انڈورس کر گئے ہیں. ہم نے کیا کیا؟
اب دیکھیں میں پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم کو تو چیلنج نہیں کر سکتی، شاید وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ کی نارمل سویلین کورٹس اگر انصاف کی ان ڈسپینسیشن کے اندر اتنا ٹائم لگائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو پیرلل سسٹم کھڑا کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم ہے نا. میں تو آپ نے اس جسٹس سسٹم کو یو کین کال اٹ واٹ ایور کیا، وہ پارلیمنٹ نہیں کرنا تھا. اٹ از صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مسئلیت کہیں یا بزدلی کہیں، لیکن ہم نے فار می اٹ از کلیکٹیو وزڈم، فار یو اٹ از کلیکٹیو فیلئر. بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن، اگر آپ کا نارمل سویلین جوڈیشل سسٹم اگر ارلی ڈسپینسیشن آف جسٹس میں اگر معیار پہ نہیں اترے گا کتنے سال چاہیے پھر آپ یہ جرگا سسٹم کیوں آتا ہے؟ اسی لیے آتا ہے نا. جرگا سسٹم کیا ہے کہ عدالتیں میں جو ہے وہ سالوں سال کیس چلتا ہے، عدالتیں میں وکیل بہت مہنگے ہیں، لوگ جا نہیں سکتے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، ڈیلے ہوتے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر ادارے میں فلاز ہیں. اسی لیے یہ پیرل سسٹم. واٹ اے ونڈرفل کنٹری وی آر لیونگ ان کہ ہر ادارے میں فلاز ہیں، ہم سب کو پتا ہے. اسی کے لیے ہم ملک کو برا نہ کہیں، ملک میں جو لوگ ہیں